اپنے ٹائم پہ ہی ختم ہو۔ دوستو، گمٹالہ کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے اور اس ادارے کی، اس مدرسے کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ آج جن لوگوں کے ہاتھ میں اس ادارے کی باغ ڈور ہے اور وہ کسی دور میں یہاں اس وقت آئے تھے جب وہ بچپنا میں تھے اور صحیح طرح سے شاید ان کو بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور آج یہاں استاد بن کر اور یہاں معلم بن کر اور مدرس بن کر دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور خالق کائنات نے ان کو ایک خاص نورانی حسن عطا فرمایا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قاری مصری خان صاحب نے ساری زندگی قرآن سے پیار کیا ہے اور آج قرآن نے اپنا نور ان کے چہرے پہ ظاہر فرما دیا ہے۔ سامعین محترم، آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے میں، اس کو چلانے میں، اس کو سجانے میں ایک ٹیم ہے جو حضرت مولانا شاہد شریف صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب کی دعاؤں کے ساتھ وہ ایک گلدستہ، وہ ٹیم، وہ ایک انجمن کی شکل میں اس پروگرام کو سجانے والے، جس کے اندر محترم جناب میرے انتہائی پیارے دوست حافظ محمد ضیاء الحق باجوہ صاحب، محترم جناب حافظ محمد اشفاق صاحب، محترم جناب ماسٹر تنویر صاحب، محترم جناب ماسٹر شاہد بھوٹا صاحب اور ان کے دیگر دوسرے ساتھی جن کا نام میں نہیں لے سکا۔ میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دن رات محنت کر کے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پروگرام کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اونچی آواز سے کہہ دیجیے آمین۔ سامعین محترم، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آئندہ بھی کسی بھی موقع پر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں، اللہ کی قسم ان کا احسان ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول بنا کے تمہیں دیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے یہاں آ کے تمہارے خالی دامن کو اس انداز سے بھرتے ہیں کہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا چہرہ روشن ہوتا ہے، آپ کے قلب کے اندر حدیث قال اللہ و قال الرسول کا کچھ نہ کچھ نالج آ چکا ہوتا ہے اور آپ کے اندر معرفت کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کاش ہمیں پھر موقع ملے ہم اس طرح کی محفل میں تشریف لائیں۔ اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں انہی خوبصورت گلدستے میں سے ایک پھول، محترم جناب ماسٹر شاہد بھوٹا صاحب، وہ حضرت استاد قاری محمد مصری خان صاحب کے بارے میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ محترم جناب ماسٹر شاہد بھوٹا صاحب، اگر وہ دائیں بائیں کہیں میری آواز سن رہے ہیں تو جلدی اسٹیج پہ پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ بھئی پروگرام ترتیب دینے والوں نے ایک پروگرام ٹائم کے حوالے سے ترتیب دیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جو آنے والے مہمان ہوتے ہیں کہ ان میں سے یہ ہمارے ساتھ آئے، اس کو بھی ٹائم دیں۔ معذرت کے ساتھ اس طرح سے پروگرام خراب ہو جاتا ہے اور اتنا لمبا طویل پروگرام ہو کہ صبح جو ہے اٹھنا مشکل ہو جائے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے تو پھر پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے۔ ایک دفعہ بآواز بلند پھر اللہ کا نام میرے ساتھ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، اور بآواز بلند نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز سے تاجدار ختم نبوت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت اسلام، حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب، حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب، نعرہ تکبیر۔ ماسٹر شاہد بھوٹا صاحب اگر تشریف لا چکے ہیں، مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ میری حاضری ضرور ہونی چاہیے، اگر ہیں تو وہ تشریف لے آئیں، اسٹیج پہ جلوگر ہوں گے۔ ادارے بہت ہیں لیکن اس ادارے کا اس حوالے سے ایک نام ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب حفظہ اللہ تعالی
جب ہم پڑھا کرتے تھے تو دو چیزیں ہوتی تھیں. ایک حضرت قاری صاحب نے جب ہم بالکل چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت تقویۃ الایمان نامی ایک کتاب ہمیں پڑھائی, اور اس وقت جو باتیں ذہن میں بٹھائیں آج تک وہ نکل نہیں سکی. یعنی حضرت قاری صاحب نے ہمارے عقیدے کی بنیاد توحید پہ اس طرح سے رکھ دی کہ پھر اس کے بعد دوبارہ اس عقیدے پر کوئی ہمیں پھسلا نہ سکا. جتنے لوگ اس وقت پڑھتے تھے نا طالب علم, قاری صاحب نے ان کے عقیدے پہ محنت کی اور بہت زیادہ محنت کی. یہی وجہ ہے کسی نے داڑھی کٹائی, کوئی کسی فیلڈ میں چلا گیا, کسی شعبے میں چلا گیا, لیکن عقیدہ آج بھی اس کا اتنا پختہ ہے وہ ہر چیز پہ سمجھوتا کر سکتا ہے, عقیدے پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. یہ خصوصیت ہے حضرت استاد قاری محمد مصری خان صاحب کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بہت سارے پیارے دوست جن کے ساتھ اس وقت کھیلتے تھے, گلی ڈنڈا, کرکٹ اور شرارتیں سب کچھ, یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ قاری صاحب کی پٹی کا کمال تھا. آج کل تو بچے مار برداشت نہیں کرتے, لیکن اس وقت قاری صاحب کا جملہ تھا لگاؤس لگاؤس, دو اور لگاؤس. اس پٹی کا یہ کمال تھا. میں مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں, میں ان شاگردوں میں شامل ہوں کہ اتنا پڑھتے تھے, اتنی منزل پڑھتے تھے کہ گھر میں جا کے والدہ کہا کرتی تھی بیٹا تم سوتے ہو نا تو سوتے ہوئے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اور یہ حقیقت ہے. اور ساتھی بھی کچھ ایسے تھے, ان کے والدین بھی کہتے تھے کہ تم اتنا پڑھتے ہو گھر میں آ کے سوئے ہوئے تم قرآن کی تلاوت کرتے. اور یہی وجہ ہے میرے دائیں بائیں میرے وہ دوست آج بھی تشریف فرما ہے, بھائی آصف صاحب خانوال سے, حاجی اختر صاحب کلہ سے, حافظ اشفاق صاحب, مولانا شاہد شریف صاحب اور دیگر میری اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ پورا سال اگر قرآن نہ کھولے, بغیر قرآن کھولے سال کے بعد اگر قرآن سنائے تو بھی الحمدللہ یہ بغیر کسی پریشانی کے قرآن سنا سکتے ہیں. اور میرے سمیت میرا خیال ہے مولانا شاہد صاحب نے مجھ سے بھی زیادہ سنائی ہوں گی, 18 مسئلے میں نے سنائے. مولانا شاہد صاحب, یہ سارا فیض ہے قاری مصری خان کا. اس لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھرپور قاری صاحب کا جو میں نعرہ لگاؤں جواب دیجیے گے, حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب, حضرت مولانا قاری محمد مصری خان صاحب. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت حضرت استاد کے قدموں میں رکھ دیں تب بھی حضرت استاد کا احترام اور ادب کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جب تک زندہ ہے رب العالمین ان کا سایہ تا دیر پر ہم پہ قائم رکھے, اور جب بھی اس دنیا سے جائیں یہ قرآن کا فیض ان کا انشاءاللہ تا قیامت چلتا رہے. میرے بھائیوں, اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ ایک عبادتوں میں ایک ایسی عبادت ہے درود پاک, جس کے متعلق کہہ کے میں اپنے مہمان کو دعوت دوں گا کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں تو یا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے, اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ رجسٹر لکھے جا رہے ہیں, اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ان کو مٹا دے یا جلا دے, یہ ہمیشہ رہیں گے. اور ایک وقت ایسا آئے گا یہ رجسٹر ہمارے سامنے آئیں گے, بندہ پڑھے گا اور وہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, یہاں تو کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو لکھی نہ گئی ہو. اس لیے تمہارا سب کچھ لکھا جا رہا ہے, تمہارے اشارے, تمہاری سیاہ راتیں, تمہاری زندگی کی چال چلن, تمہارے دنیا کے اوپر غرور اور تکبر سے چلنا, یہ سارا لکھا جا رہا ہے. یہ فرشتے اچھائیاں لکھتے ہیں, یہ برائیاں لکھتے ہیں. جب یہ لکھیں یہ خاموش, جب یہ لکھیں تو یہ خاموش. لیکن خالق کائنات نے ایک عبادت ایسی عطا فرمائی ہے کہ جب بندہ وہ عطا کرتا ہے تو یہ بھی لکھتے ہیں, وہ بھی لکھتے ہیں. میں نے کہا حدیث پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد کہ وہ کون سی عبادت ہے, آواز آتی ہے درود پاک. جب بندہ درود پڑھتا ہے یہ اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھتے ہیں, یہ فرشتے اس کے نامہ مال سے برائیاں مٹاتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں سارے نبیوں کو جو انگوٹھی کا حلقہ سمجھے, ارے نام محمد ہے اس میں نگینے جیسا, اور میں پڑھتا ہوں آقا پہ اکثر درود کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے شہد کے پینے جیسا. درود پاک کی عظمت پہ اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا شہزاد فاروقی صاحب. 5-7 منٹ کی حاضری ہے.
تشریف لائیں حضرت مولانا شہزاد فاروقی صاحب۔ علماء کرام ان کو تھپکی دے چکے ہیں نقابت کے حوالے سے، ان کا ایک نام ہے، اور جب میری سلیم طاہر سے پہلی دفعہ ملاقات اور تعارف ہوا تو بڑا دلچسپ تعارف ہوا۔ ہم دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے، مولانا شاہد صاحب میں اور سلیم طاہر صاحب اور مولانا امجد معاویہ صاحب دیگر فیصل آباد میں۔ تعارف میں جب انہوں نے کہا کہ میرا مکتب بھی وہی ہے، آپ کا مکتب بھی وہی ہے، میں نے کہا پھر تو ہم دوست ہوئے۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا آپ فارغ کب ہوئے، کس سال آپ عالم بن گئے؟ تو میں نے جو سال بتایا کہ جس سال ہم عالم بن گئے تھے، انہوں نے کہا اس سال ہم دنیا میں آئے تھے، اس سال یہ پیدا ہوئے تھے، یعنی ہم سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن اللہ نے چھوٹی عمر میں بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے۔ جب بہت چھوٹے ہیں تو پھر میں کہہ سکتا ہوں بیٹا سلیم طاہر، اور میں نے چند دن پہلے فون کر کے کہا آپ جس گاؤں میں آ رہے ہیں، تقسیم سے پہلے اس گاؤں کا ایک نام تھا اور یہ ادارہ اس سے بھی پرانا ہے، اور پورا ضلع ناروال سیالکوٹ میں اس کا فتویٰ چلا کرتا تھا، ایک نام تھا اس ادارے کا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں جب آپ نے آنا ہے تو کیسے بولنا ہے یہ میں نے گائیڈ کیا سلیم طاہر کو، اور جب بھی یہ آتا ہے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو دعوت دینے سے قبل میں خود ماحول بناؤں، اس لیے ذرا بیدار ہو کر سب سے پہلے میں سٹیج والوں سے کہوں گا کہ یار آج آپ خود اپنا ماحول بنائیں اور سلیم طاہر کو کہیں ہم سننا چاہتے ہیں اور وہ بولے، اور میں آگے ایک خطیب سمجھتا ہوں کہ سلیم طاہر صاحب اپنی حاضری پیش کریں، اور جس عنوان پہ بات چل رہی تھی اس پہ چند جملے بول کے میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اگر اب بھی آپ نہ بولے اور پچھلے نہ بولے اور گیلی لکڑیاں اب بھی خشک نہ ہوئی تو پھر شاید مطالعہ کا مجمع کبھی نہ بول سکے۔ بات ہے عشق مصطفیٰ کی، بات ہے عظمت مصطفیٰ کی، اور یہ وہ عنوان ہے میرے بھائیوں کہ جس پہ لکھنے والوں نے کچھ یوں لکھا کہ ہزار بار مشوجب دہن بمشک و گلاب حدوث نام تو گفتن کمال میں ادبیت ایک اور اٹھا اور اس نے کہا آفا کہا کرتی دام مہر خدا ورزی دام بس یا یقوب امید دام ولیکن تو چیز سے کی کری۔ لیکن ایک اور کہنے والے نے بڑا عجیب کہا، اس نے کہا اے سید المرسلین، اے خاتم المرسلین، اے سید المرسلین، اے خاتم المرسلین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور ایک اور بولا اور اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدحہ باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدحہ باقی ہے، قلم ہے آپ لپا مدحہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدحہ باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدحہ باقی ہے۔ لیکن ایک نے تو کمال کر دیا، اس نے کہا زیرہ زبرہ شفدہ مدہ اے سب شان تیری اچائیاں، زیرہ زبرہ شفدہ مدہ سب شان تیری اچائیاں، آپ معلومہ خبر رکھائی خاصہ رمضہ پائیاں۔ محبت بڑے خطیب کو دعوت دینے سے قبل ان کے نام ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ مسکرانے والا چہرہ، مسکراتا ہوا بولنے والا، میں کہوں گا محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اور میں ملتمس ہوں محترم جناب سلیم طاہر، نقابت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ آپ کے سامنے ہے، آپ جانے کو جانے انشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں سنیں گے۔ محترم جناب سلیم طاہر صاحب، نعرہ تکبیر، اونچی بات سے ذرا نعرہ تکبیر،